السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 21 اپریل اور منگل۔ پرائم منسٹر نے آج یہ فیصلہ کیا، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ پاور سیکٹر میں جنہوں نے مال بنایا ہے، وہ جو کمیشن نے جو تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا تھا، اس کی جو رپورٹ ہے اس کو ضرور پبلک کیا جائے گا اور ان تمام لوگوں کو بے نقاب کیا جائے گا جو لوگ پیسہ بنانے میں مصروف رہے۔ اس سے پہلے پرائم منسٹر شوگر مافیا کے حوالے سے بھی اعلان کر چکے ہیں، رپورٹ پبلک کر چکے ہیں اور فورینزک کا انتظار ہے۔ آٹا مافیا کے حوالے سے بھی یہی ہے۔ پھر جو لون کمیشن ہے اس کی بھی رپورٹ آنے والی ہے، حسین اصغر صاحب کے ذمہ لگایا گیا جو نیب کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں۔ تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ جن تحقیقات کو لوگوں نے مذاق سمجھا اور اپوزیشن یہ کہتی رہی کہ جی عمران خان صاحب کے ارد گرد لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب ان کو ایکسپوز نہیں کر رہے، اب وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین قریبی آدمی تھے، خسرو بختیار قریبی آدمی تھے، لیکن یہ شوگر کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ان کا نام آیا، پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے کا بھی نام آیا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو پاور کے حوالے سے جو انکوائری ہوئی ہے اس میں رزاق داؤد صاحب کا نام ہے، اس کے علاوہ اس میں ندیم بابر صاحب جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں ان کا نام ہے، اور ان کی کمپنیوں نے، ندیم بابر اور ان کی کمپنیوں نے معاہدے کیے تھے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو عمران خان صاحب یہ تمام جو کرپشن مافیا ہے کسی بھی شعبے میں، اس کا نام ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں اور وہ آج کابینہ نے کہا کہ اس کو پبلک کریں۔ ایک بڑا سوال ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں خان صاحب؟ میں اس سوال کی کھوج میں نے بہت سارے لوگوں سے آج بات کی، وزیر اعظم ہاؤس کے لوگوں سے بات کی، تو مجھے جو بات سمجھ آئی وہ میں آپ کے آگے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ عمران خان کیوں کر رہے ہیں۔ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے بہت سٹرگل کی پولیٹکس میں اور کرپشن کے خلاف انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کبھی بھی جو اس ملک کی طاقتور مافیا تھی انہیں الیکشن میں جیتنے نہیں دیتی تھی۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے اس میں شاید جو ہماری پاورفل ایجنسیز ہیں ان کے لوگ بھی ہوں گے، الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملایا، یعنی وہ لوگ جو الیکشن جیت سکتے تھے، جن کا پیسے کی بنیاد پر وہ الیکشن جیتتے اور پیسہ ہی بنانا ان کا مقصد ہوتا تھا، وہ کوئی نظریات لوگ نہیں تھے، ان کو ساتھ ملا کے الیکشن جیتا، کیونکہ ان کو اگر ساتھ میں نہ ملاتے تو الیکشن نہیں جیت سکتے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب نے پورا اس کا ایک انکشاف کیا، اس کا اعتراف کیا۔ اب تھوڑا سا ذرا پیچھے جائیں کہ وزیر اعظم کو یہ تمام چیزوں کا علم تھا، اور وہ جو ادھر دھرنا تھا اسلام آباد میں ان کا 140 دن رہا، اس میں وہ روزانہ رات کو یہی کرپشن مافیا کی داستانیں سناتے تھے اور پورا میڈیا اس کو ٹیلی کاسٹ کرتا تھا اور لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو سمجھا، نوجوانوں نے پھر عمران خان کا ساتھ دیا۔ اب الیکٹیبلز کے ذریعے اقتدار میں آ گئے، اس کے بعد انہوں نے، پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جو بھی آدمی میرے ساتھ ہے وہ میری فلسفی پر آئے گا، اگر اس نے ادھر ادھر کی یا کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اور کرپشن ہوئی، جہانگیر ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب ان پر الزام ہے، ندیم بابر صاحب، رزاق داؤد صاحب، ان کی کمپنیاں پاور سیکٹر میں، کنسٹرکشن میں، ہر جگہ انہوں نے مال بنایا۔ تو پرائم منسٹر صاحب یہ جو ان کو پتہ ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں ان کی بڑی تھن میجورٹی ہے ہی نہیں، کولیشن اگر ساتھ نہ ہو تو وہ حکومت بنا ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اقتدار میں آ گیا، اب اس مافیا کو ملک سے ہٹانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری طرح ان کو میں ایکسپوز کروں۔ تو جو پرائم منسٹر کے قریبی ساتھی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ تمام جو کرپشن کی کہانیاں ہیں اس کو ایکسپوز اس لیے کر رہے ہیں عوام کو یہ بتا سکیں کہ میں عمران خان کرپشن پر کوئی وہ نہیں کروں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا، آپ لوگوں سے میرا یہ وعدہ تھا اور میں اس وعدے کو نبھاتے ہوئے ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ اب نمبر گیم اتنی کم ہے کہ اس میں عمران خان کی گورنمنٹ جا بھی سکتی ہے۔ تو عمران خان سے یہ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی حکومت چلی جائے گی تو آپ تھوڑا سا اس پہ احتیاط کریں، تو انہوں نے کہا کہ بے شک حکومت چلی جائے لیکن پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی حکومت کیوں گئی، اور وہ یہ سوال کریں گے، تو پھر
ان کی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کرپشن کے خلاف عمران نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان تمام طاقتوں کو ایکسپوز کیا جو لوٹ رہے تھے، اور اب ان کو سزا دینے کے لیے عمران خان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے، جس سے وہ سسٹم میں تبدیلی لا سکے، جس سے وہ ان لوگوں کے خلاف جو پوری طرح چھائے ہوئے ہیں اس نظام کو، جنہوں نے قابو کیا ہوا ہے اور غریب عوام کے نام پر وہ حکمرانی کرتے ہیں، ان کو سزا دے سکے۔ تو ان کو سزا تبھی دے سکتا ہے جب 2/3 اکثریت مل جائے، تاکہ وہ یہ بلیک میلنگ سے ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ جو بھی قانون اور آئین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے وہ تبدیلی کر سکے۔ تو اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے ایکشنز کے ذریعے عمران خان نے یہ لوگوں کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرے کوئی نزدیک بھی ہو، کتنا نزدیک ہو، اگر وہ کرپشن کرے گا تو میں اس حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں اس کو پوری طرح ایکسپوز کر رہا ہوں۔ تو وہ میسج لوگوں کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور فیصلہ کریں کہ پھر عمران خان کو کس حد تک آپ سپورٹ کریں گے، کیونکہ سپورٹ اگر نہیں ہے، 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور عمران خان اگر یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی بلیک میلنگ کے بغیر اگر حکومت نہیں بنا سکتا، تو ناممکن ہے کہ اتنے پاورفل لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے۔ تو بڑا ایک سینسٹیو میسج ہے، اور عمران نے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ سے کہا تھا کہ عمران اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہے کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار اگر جاتا ہے تو جائے، میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اسمبلی توڑنے پر میں ترجیح دوں گا۔ اس بات کا بڑا امکان ہے کہ اگر یہ کسی بھی الائی نے یا تحریک انصاف کے کسی بھی سپلنٹر گروپ نے ان کو اگر بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو خان اسمبلیاں بھی توڑ دے گا، حکومت سے بھی نکل جائے گا، دوبارہ عوام کے پاس جائے گا اپنا مقدمہ لے کے کہ دیکھو تم نے مجھے ووٹ دیا، میں نے ان کو ایکسپوز کیا، اب ان کو پکڑنے کے لیے ایکسپوز ہو چکے ہیں، بتا چکا ہوں تمہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مجھے مزید طاقت دو، مجھے وہ اکثریت دو جو مجھے چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا اس وقت جو بڑے ڈیسائسو یہ مومنٹ ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے، جس میں عمران خان یہ تمام جو میسیجنگ ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ میرے پاس سامنے ڈیٹیل پڑی ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں ہے کہ یہ کتنے پیسے جہانگیر ترین نے بتائے، کتنے پیسے کسی دوسرے نے بنائے، رزاق داؤد نے بنائے، انہوں نے ہر طرف جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کی مد میں زیادہ وصول کیے پیسے، جو فیول چارجز ہیں اس کی مد میں زیادہ پیسے انہوں نے وصول کیے، سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ نہیں انہوں نے کی، چونا لگایا بھرپور انداز میں پوری پاکستان کی عوام کو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن یہ میں جو ایک بنیادی فلسفی ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہونے جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب کو، یعنی 22 تاریخ کو کل شہباز شریف صاحب کو بلایا نیب نے۔ اب شہباز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں آنا۔ نیب نے اپنا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، اپنے اعلامیے میں یہ کہا ہے کہ اگر شہباز صاحب نہیں آئیں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا، اور وہ ایک جو قانون کے مطابق ہے اس کو وہ کیا جائے گا، اس کے مطابق کیا وہ آپ ان کو گرفتار کر لیں گے۔ دیکھیں ایک چیز جو ہے، اب یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، لیکن یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ نیب کی جو کارکردگی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نیب عمران خان کے کہنے پہ لوگوں کو پکڑتا اور چھوڑتا تھا، یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے، اپوزیشن کا بیانیہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن جب جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، خسرو بختیار صاحب کے حوالے سے میڈیا میں آیا، شوگر کارٹلائزیشن کی بات ہوئی، اور پرائم منسٹر نے یہ کیس ایف آئی اے کو ریفر کیا، وہ ٹائم تھا نیب اس وقت اپنی انویسٹیگیشن کرتا، اور یہ جو جہانگیر ترین اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے خلاف ریفرنس لے کے آتے، اگر کوئی مواد ان کے خلاف ملتا تو۔ تب تو نیب نے کچھ نہیں کیا۔ جب ایف آئی اے نے، واجد ضیاء صاحب نے ساری محنت کر کے، دن رات محنت کر کے اس پورے سکینڈل کو انرتھ کیا، اور اب پرائم منسٹر ان کی فورینزک کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب نیب والے آ گئے ہیں اپنا اجلاس کر کے کہ جی اب ہم تو یہ جو شوگر مافیا ہے اس کے خلاف ہم تحقیقات کریں گے۔ تو کیا پیغام دے رہے ہیں نیب والے؟ تو جب ضرورت تھی، جب ان کے خلاف آگے بڑھنا تھا، تب تو کچھ نہیں کیا، اور اب آ گئے ہیں کہ جناب اب ہم یہ کام کریں گے۔ بڑا سوالیہ نشان ہے اس پہ۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا کیس جو ہے، اس میں دیکھیں ایک بات، ایک تو ہے، میں مانتا ہوں کہ شریف خاندان کی کرپشن کی کہانیاں بے انتہا ہیں، اور وہ کوئی کلین لوگ نہیں ہیں، بالکل انہوں نے مال بنایا۔ اب شہباز صاحب واپس آئے ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سے کوئی فلائٹ باہر نہیں جا رہی، کوئی بندہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا،
تو مجھے یہ بات بتائیں، جب کوئی بندہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا تو پھر یہ کہاں سے نیب اخذ کر لے گا یا نیب یہ کسی کورٹ آف لاء میں پروو کر سکے گا کہ جی ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے، اس لیے ہم نے ان کی جو ضمانت ہے اس کو ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جب نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کے علاج معالجے کے بارے میں کہانی چل رہی تھی تو نیب نے عدالت میں آگے کہا جی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی عدالت فیصلہ کرے، بھئی تب آپ اس کو روکنا چاہیے تھا۔ اب شہباز صاحب نے کیا کہا ہے کہ نواز شریف کا جو علاج ہے وہ کرونا کا معاملہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہوگا، اور وہ بالکل آئسولیشن میں ہے، لنڈن میں وہ کسی سے نہیں ملتے۔ کرونا کا معاملہ تو کب ختم ہوگا کسی کو کیا پتہ، ابھی تک اس کا علاج ہی نہیں نکلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئسولیشن میں ہیں اور کرونا کی وجہ سے وہ کوئی علاج نہیں کروا رہے، تو اتنے شدید بیمار نہیں تھے کہ جن کو فوری طور پر کسی علاج کی ضرورت تھی۔ تو یہ نیب نے اس وقت یقین کر لیا۔ کیسے یقین کر لیا اور کیسے عدالت میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی وہ چلے جائیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم کوئی مخالفت نہیں کرتے؟ تو یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلواں تو مٹی لانا، یعنی یہ بالکل چھوٹے چھوٹے اس قسم کے کام کر کے شہیدوں میں اپنا نام لکھانا اور یہ بتانا کہ جی ہم بہت کام کر رہے ہیں، سوائے ٹویٹس کے، پریس ریلیز کے، تقاریر کے، ہمیں بتائیں نا کیا کیا ہے نیب نے ابھی تک؟ کرنا چاہیے تھا انہیں، جو کام ان کے ذمہ تھا وہ نہیں کیا انہوں نے۔ اچھے انویسٹیگیٹر نہیں ہیں، اچھے پروسیکیوٹر نہیں ہیں، پرانی کی پرانی ٹیمیں بھری ہوئی ہیں، لوگوں کو یہ کلین چٹ دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے یہ جو ادارہ ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ کل شہباز شریف صاحب نے پیش ہونا ہے، بلایا نیب نے، وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں ہم گرفتار کریں گے۔ ایک عجیب، جیسے وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے، ایک عجیب کڑمس مچے گا، اور نیب اپنے نام کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہو سکے۔ بہرحال میری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے